میں محمد دلشاد نویں جماعت کے نصاب میں شامل گلشن اردو کا 5واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 5واں سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے تھوڑا سا تعارف ڈرامہ کے بارے میں۔ ابھی تک ہم نے حمد پڑھ لی ہے اور افسانہ کی ڈیفینیشن، افسانہ کیا ہوتا ہے، اور 3 افسانے ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں: کرکٹ، مدد اور سچائی کا جادو۔ اب یہاں سے ایک نئی کہتے ہیں نئی صنف میں نے اس شروع میں سمجھایا تھا کہ یہ پروز لکھنے کی ایک فارم ہے، پروز کی ایک فارم کہلاتی ہے، جیسے ناول ہے، ڈرامہ ہے، فکشن ہے۔ تو اس طریقے سے ڈرامہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اس کے بعد کچھ ڈرامے بھی ہیں ہمارے سلیبس میں شامل جنہیں ہم پڑھیں گے۔ ڈرامہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ عام طور پہ ہم بولتے ہیں کوئی بھی اگر اسٹرینج اگر ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو سڈنلی ہم پوچھتے ہیں کیا ڈرامہ کر رکھا ہے، تو ڈرامہ مطلب کچھ کر کے دکھانا۔ اس میں کرداروں، مکالموں اور مناظر کے ذریعے، اس پر دھیان رکھیں، یہ ڈیفینیشن ہے: کرداروں، مکالموں اور مناظر کے ذریعے۔ کرداروں کیریکٹرز، مکالموں کنورسیشن، بات چیت، گفتگو، مناظر سین، یعنی کچھ کیریکٹرز ہوتے ہیں جن کے بیچ میں کچھ مکالمہ یعنی گفت و شنید ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، اور وہ کسی منظر کے بارے میں، کسی سین کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی سین ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ اس میں کرداروں، مکالموں اور مناظر کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم ہندوستان میں بھی اس کی روایت موجود ہے، اسے ناٹیہ کہا جاتا ہے، اور آج کل اسکول میں جب فنکشنز ہوتے ہیں، یوم آزادی ہو یا یوم جمہوریہ، انڈیپینڈنس ڈے ہو یا پھر ریپبلک ڈے، اسکولوں میں ادر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کچھ ڈرامہ بھی پلے کرتے ہیں۔ ارسطو نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں 6 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ ارسطو جو انگلش میں جسے ایرسٹوٹل بھی کہا جاتا ہے، ارسطو نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی، اجزاء یہ جز کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے پارٹس، اجزائے ترکیبی یعنی وہ پارٹس جن سے کسی بھی چیز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کو فارم کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ اجزائے ترکیبی میں 6 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے، یعنی 6 چیزیں ضروری ہونا چاہیے ڈرامہ بنانے کے لیے، ڈرامہ تیار کرنے کے لیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قصہ، یعنی کوئی قصہ ہو۔ اس کے بعد کچھ کردار ہو، یعنی فار ایگزامپل ایٹماسفیئر ایک قصہ ہے، اگر قصے کے طور پر کوئی اس کو ڈرامہ کے طور پر اگر کوئی پیش کرنا چاہے تو ایک قصہ ہے، اور اس میں پھر کچھ کیریکٹرز ہو سکتے ہیں جو ایٹماسفیئر کو برباد کرنے والے لوگ دکھائے جا سکتے ہیں اور ایٹماسفیئر کی حفاظت کرنے والے لوگ دکھائے جا سکتے ہیں۔ مرکزی خیال، کوئی ایک پوائنٹ ہونا چاہیے کہ انوائرمنٹ یا آب و ہوا جو ہے اس کا آپ کون سا پوائنٹ یا کون سا میسج اس کے ریگارڈنگ آپ دینا چاہتے ہیں۔ سجاوٹ اور سنگیت، یعنی سجاوٹ ہونی چاہیے جہاں پہ ڈرامہ پلے کیا جا رہا ہے وہاں لگے کہ یہاں کچھ فنکشن، کچھ پروگرام ہو رہا ہے، اور سنگیت یعنی اس کو، یعنی سنگیت کو بھی انہوں نے لازمی قرار دیا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ڈرامے میں سبھی اجزاء موجود ہوں، یہ اسینشیل نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ پھر بھی پلاٹ، کردار، مکالموں اور مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک لفظ آیا پلاٹ یہ نہیں جو ہم خریداری کرتے ہیں، یہ پلاٹ نہیں، بلکہ پلاٹ کہا جاتا ہے کہ ایک مکالمہ، ایک کنورسیشن ہے، کمیونیکیشن اگر ہو رہا ہے 2 لوگوں کے بیچ میں کسی بات کو لے کر، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی کمیونیکیشن میں آپس میں ایک کنیکشن رہنا چاہیے، اور بات سے بات نکلتی محسوس ہو، یہ نہ ہو کہ یہ نئی چیز کہاں سے پیدا ہو گئی گفتگو کے دوران۔ تو یہ اس کو پلاٹ کہا جاتا ہے کہ جو بات کرنے کا، کمیونیکیشن کا ایک مسلسل جو طریقہ ہے وہ ہونا چاہیے۔
ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज है जिसमें किरदारों की जहनी कशमकश और जज्बात को मुकालमे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए पेश किया जाता है। जहनी कशमकश मतलब जो जहनी उपज होती है, जहनी ख्यालात जो होते हैं वो। यहाँ पर बहुत मशहूर एक हैं हबीब तनवीर, एक ड्रामा निगार हैं, ड्रामा लिखने वाले हैं। इनकी पैदाइश का साल है 1923 और ये इनकी वफ़ात जो हुई थी, इंतकाल हुआ 2009 ईस्वी में। हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1 सितंबर सन 1923 ईस्वी में पैदा हुए। रायपुर में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद नागपुर से बीए की डिग्री हासिल की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए के लिए दाखिला लिया था। फिर तालीम अधूरी छोड़कर मुंबई आ गए। यहाँ कुछ अर्सा तक ऑल इंडिया रेडियो और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद लंदन चले गए और रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक्स में अदाकारी की सनद हासिल की। 1958 ईस्वी में दिल्ली वापस आकर ड्रामे की तरक्की में मसरूफ हो गए। वफात भोपाल में हुई। आगरा बाजार उनका मकबूल ड्रामा है, सबसे ज़्यादा उनका फेमस जो ड्रामा है वो आगरा बाजार है। थिएटर के मैदान में हबीब तनवीर ने बेमिसाल खिदमात अंजाम दी हैं। वो भारत भवन भोपाल के डायरेक्टर रहे। कई अदबी और तहजीबी इदारों ने उनकी खिदमात का एडमायर किया या अप्रिशिएट किया। इंदिरा इंदिरा विश्वविद्यालय ने डीलिट की डिग्री दी। शिखर सम्मान उर्दू अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, गालिब इंस्टीट्यूट वगैरह ने एजाज़ात से नवाजा, यानी उन्हें इज्जत से नवाजा और कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए। सन 1982 में उन्हें पद्म श्री एजाज़ अवार्ड दिया गया। उनका एक ड्रामा है आग की गेंद। किरदार नईम खालिद अली। वक्त सूरज तुलू होने से पहले। जगह ज़मीन। किरदार इसमें क्या है? नईम, खालिद और अली, ये 3 लोग इसमें नजर आएंगे। किरदार उनके आपस में गुफ्तगू होगी। वक्त कौन सा है उनकी गुफ्तगू करने का? सूरज तुलू होने से पहले, यानी सूरज निकलने से पहले का वक्त। ज़मीन यानी किस जगह पर होगा उनका ये ड्रामा, वो ज़मीन है। अली, बताओ कौन सी कहानी सुनाऊं? नईम, सितारों की कहानी सुनाइए। अली, अच्छा तो सुनो, हमारी ज़मीन सितारों से छोटी है। खालिद, वो कैसे? अली, बात यह है कि सितारे हमारी ज़मीन से इतनी दूर हैं कि छोटे नजर आते हैं। खालिद, मगर हमें कैसे मालूम हुआ कि हमारी ज़मीन सितारों से छोटी है? अली, अच्छा सूरज ज़मीन से बहुत दूर है और बड़ा, ये तो हमें मालूम है ना। नहीं, तो सूरज सितारा थोड़ी है। खालिद, सूरज है क्या चीज़? नईम ने कहा, सूरज है और क्या, यानी सूरज है और क्या। अली, सूरज भी एक सितारा है। खालिद, और हमारी ज़मीन भी एक सितारा है। अली, हमारी ज़मीन सितारा नहीं बल्कि सैयारा है। नईम ने कहा, सितारे और सैयारे में क्या फ़र्क है? खालिद ने कहा, सितारे में नुक्ते ऊपर होते हैं और सैयारे में नीचे। सितारे में नुक्ते यानी लफ्जी तौर पर उसने ये फ़र्क बताया। देखें, सितारे ते के नुक्ते ऊपर है और यहाँ सैयारे में ये के नुक्ते नीचे। अली, सैयारा गर्म नहीं होता, सितारा गर्म होता है, यानी टेम्परेचर के हिसाब से उन्होंने कहा सैयारा गर्म नहीं होता, सितारा गर्म होता है। सैयारा सितारा की रोशनी से ही आईना की तरह चमकता है, मगर जिस तरह आईना खुद अपनी रोशनी से नहीं चमकता, सैयारा भी नहीं चमक सकता। और सितारा इतना गर्म होता है कि खुद अपनी रोशनी पैदा करता है। सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। खालिद ने कहा, सूरज की रोशनी ना हो तो कितना बुरा लगेगा। अली ने कहा, सूरज की रोशनी ना हो तो हम जिंदा रह सकते हैं और ना जानवर और ना पेड़ पौधे। सूरज ना हो तो पानी, हवा, बिजली, तेल, कोयला कुछ भी ना हो। सूरज ही से तो जिंदगी है। कहो तो इसी सितारे की कहानी सुनाए। खालिद, हाँ, सूरज की कहानी सुनाइए। अली,
سورج کی بہت سی پرانی کہانیاں، یونان کی الگ، ہندوستان کی الگ، امریکہ کی الگ، افریقہ کی الگ۔ خالد: سچی کہانی سنائیے گا، سچی کہانی سنائیے گا۔ علی: ایک کہانی بڑی مزیدار ہے۔ پرانے زمانے میں دنیا کے دو حصے تھے، ایک حصے میں پہاڑ تھے تو دوسرے حصے میں وادی۔ نعیم: وادی میدان کو کہتے ہیں نا؟ خالد: پھر وہی الٹی بات، میدان کو بس میدان کہتے ہیں، وادی دو پہاڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اچھا، تو پہاڑی حصے کے لوگوں کے پاس آگ تھی اور علی: پہاڑی حصے کے لوگوں کے پاس آگ تھی اور وادی والے آگ کا نام بھی نہیں جانتے تھے۔ اچھا بتاؤ، پہاڑ والا کون بنے گا؟ خالد: میں۔ نعیم نے کہا میں۔ علی: جھگڑا ختم، پہاڑ والا میں اور تم دونوں وادی والے۔ علی: ایک سرخ سی دہکتی ہوئی گیند لے کر اسٹیج کے دائیں طرف بیٹھ جاتا ہے اور آگ تاپتا ہے۔ خالد اور نعیم بائیں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ نعیم: کتنی سردی لگ رہی ہے۔ خالد: دیکھ وہ کتنے مزے سے آگ تاپ رہا ہے۔ نعیم: کتنی خوبصورت ہے وہ گیند، آگ کی گیند۔ خالد: آگ کی گیند؟ نعیم: ہاں، آگ کی گیند، اس گیند سے تو وہ لوگ طرح طرح کے کھانے بنا کر کھاتے ہیں۔ خالد: اسی آگ سے وہ لوگ رات کے اندھیرے میں روشنی کرتے ہیں۔ نعیم: ہمیں بھی کسی طرح آگ پیدا کرنا چاہیے۔ خالد نے کہا جگنوؤں میں ہوتی ہے، بہت سے جگنو پکڑ لیں، بس آگ جمع ہو جائے گی۔ نعیم: آسمان سے ستارے توڑ لائیں تو کیا مزہ آئے؟ خالد: ستاروں ہی سے تو تھوڑی روشنی ہے، وہ توڑ لیں گے تو کچھ بھی نظر نہ آئے گا۔ نعیم: کیوں؟ پھر تو اور روشنی ہو جائے گی، ابھی یہ ستارے آسمان پر چمکتے ہیں، پھر زمین پر جگمگائیں گے۔ خالد نے کہا اور یہ رات ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ نعیم نے کہا ہزاروں سال ہو گئے یہ رات ختم ہی نہیں ہوتی۔ خالد نے کہا تو پھر آؤ چلیں آسمان کی طرف، خوب بہت سارے ستارے توڑ لائیں۔ نعیم: لائیں گے کس میں؟ خالد: دامن میں بھر لیں گے۔ نعیم: اچھا ایک سیڑھی لے کر آؤ۔ خالد: میری سیڑھی ذرا چھوٹی ہے، بڑی بنانا پڑے گی۔ نعیم نے کہا ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا، تمہاری سیڑھی تو بہت چھوٹی ہوگی، ہمیں تو بہت بڑی، بہت ہی لمبی سیڑھی کی ضرورت ہوگی آسمان تک جانے کو۔ ارے بھائی، ستاروں تک پہنچنے والی سیڑھی بنانے میں تو سینکڑوں برس لگ جائیں گے، کیا ہم اپنی زندگی میں بنا پائیں گے؟ خالد نے کہا اچھا تو ان سے کیوں نہ مانگ لیں گیند؟ نہیں، ایک ہی تو آگ کی گیند ہے ان کے پاس، ہمیں بھلا کیوں دینے لگے؟ خالد نے کہا مانگ کر تو دیکھیں۔ دونوں علی کے پاس جاتے ہیں، یعنی نعیم اور خالد دونوں علی کے پاس جاتے ہیں۔ نعیم نے کہا صاحب یہ آگ کی گیند ہمیں دے دیجئے۔ علی نے کہا تمہیں کیوں دوں، پڑے آئے مانگنے والے۔ نعیم: اچھا صاحب خفا کیوں ہوتے ہیں، نہیں دیتے تو مت دیجئے۔ خالد نے کہا آپ کی گیند آپ کو مبارک۔ نعیم: ہم تو تھوڑی دیر کھیلنا چاہتے تھے بس، پھر واپس کر دیتے۔ علی نے کہا آگ سے کھیلنا کوئی اچھی بات نہیں۔ نعیم نے کہا مجھے ایک بات سوجھی۔ خالد: وہ کیا؟ نعیم: ٹھہرو۔ جیب سے ایک بانسری نکالتا ہے اور بجاتا ہوا علی کے پاس جاتا ہے۔ بانسری کی آواز سے علی سو جاتا ہے۔ نعیم آگ کی گیند چرا لیتا ہے اور چھپا کر خالد کے پاس لے آتا ہے۔ دیکھو لے آیا گیند۔ خالد: دیکھیں کیسی ہے گیند؟ خالد بڑھ کر گیند دیکھنا چاہتا ہے۔ نعیم روکتے ہوئے کھولو مت۔ خالد: کیوں؟ ذرا دیکھنے تو دو۔ نعیم: گیند میری ہے، میں نہیں دیکھنے دوں گا۔ خالد: گیند ہم دونوں کی ہے، دونوں جھگڑتے ہیں۔ علی جھگڑے سے جاگ اٹھتا ہے، کس نے چرائی میری گیند؟ نعیم نے کہا گیند تمہاری کیسے ہوئی، جس نے اٹھا لی اسی کی ہو گئی۔ خالد: گیند ہم دونوں کی ہے۔ علی: گیند میرے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، میری گیند مجھے واپس دے دو۔ خالد نے کہا ذرا دیکھنے تو دو، آخر ہے کیسی یہ گیند؟ نعیم نے کہا میں کہہ دیتا ہوں گیند پر سے تنکے مت ہٹانا۔ خالد نعیم کے ہاتھ سے گیند چھین کر اس سے تنکے ہٹاتا ہے۔ تنکے ہٹتے ہی آگ کی گیند اوپر چلی جاتی ہے، آسمان پر پہنچ کر سورج کی طرح چمکنے لگتی ہے، ساری دنیا منور ہو جاتی ہے۔ نعیم میں نے کہا تھا، میں نہ کہتا تھا، اب کیا کرو گے؟ تنکے ہٹاتے ہی گیند آسمان پر اڑ گئی، اب نہ وہ تمہاری ہے نہ میری اور نہ ان کی، بس اب یہ گیند ساری دنیا کی ہو گئی۔
ساری دنیا پر اس کی روشنی ہو گئی۔ خالد نے کہا مگر دیکھو اس کی روشنی کتنی تیز ہے، ساری دنیا جگمگا اٹھی۔ علی نے کہا بس اب یہ گیند سورج بن گئی، ابھی کبھی زمین پر نہیں اترے گی۔ نہیں سچ؟ علی سورج کو آگ کی گیند سمجھو اور کیا۔ خالد اس میں سچ مچ آگ ہوتی ہے؟ علی نے کہا اس میں گیس بھری ہوتی ہے، سورج اتنا گرم ہوتا ہے کہ دور دور تک اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ خالد نے کہا تو کیا یہ کہانی سچی نہیں ہے؟ علی کہانی ہے، سچ جھوٹ کسے معلوم۔ خالد نے روٹ کر ہمیں جھوٹی کہانی سنائی۔ نہیں سچی کہانی کیوں نہیں سناتے؟ علی نے کہا سورج کے بارے میں کوئی کہانی سچی نہیں ہے۔ خالد نے کہا کیوں؟ علی کوئی جانتا ہی نہیں سورج کیسے بنا۔ نہیں مچل کر کہتا ہے بتائیے نا سورج کیسے بنا، بتائیے۔ خالد آپ کو بتانا پڑے گا سورج کیسے بنا اور سورج کیا ہے۔ علی کہتا ہے کہہ تو دیا، سورج ایک ستارہ ہے جس کے گرد 9 سیارے چکر لگاتے ہیں۔ اب پلوٹو کو سیارہ نہیں مانا جاتا، ایک ہماری زمین، اور سوچ کر دوسرے 8 سیاروں کے نام بتاؤ کون کون سے ہیں۔ نعیم نے کہا نہیں معلوم۔ علی نے کہا تم سیاروں کے نام بتاؤ تو میں سورج کی دوسری کہانی سناؤں۔ خالد نے کہا کہاں سے بتائیں؟ علی معلوم کر کے بتاؤ، کتابوں میں تلاش کرو، اپنے سائنس ٹیچر سے معلوم کرو۔ خالد نے کہا ہم ابھی آتے معلوم کر کے، آپ کہیں جائیے نہیں، سورج کی دوسری کہانی ضرور سنانا پڑے گی۔ علی نے کہا نام زبانی یاد کر کے آؤ گے تو سناؤں گا۔ خالد اور نعیم بھاگ جاتے ہیں۔ علی بڑھ کر اسٹیج کے سامنے آتا ہے اور سامعین یعنی سننے والوں سے کہتا ہے اب آپ ہی بتائیے کہ جب تک یہ بچے 9 سیاروں کے نام یاد نہیں کر لیتے میں دوسری کہانی کیسے سنا سکتا ہوں؟ اس لیے میرے خیال سے اب پردہ کھینچ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اپنے ہاتھ سے پردہ کھینچ دیتا ہے۔ یہ حبیب تنویر کا لکھا ہوا ڈرامہ، اس میں لفظ معنی آپ دیکھ سکتے ہیں، خفا ہونا، ناراض ہونا، ستارے روشن، آسمان پر چمکنے والے خود اپنی روشنی سے روشن، سیارے جو خود کی روشنی سے روشن نہیں ہوتے، وادی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو وادی کہتے ہیں۔ غور کرنے کی بات، ایک گیند بچوں کی ذہنیت کے مد نظر تحریر کیا گیا ہے۔ اس میں سورج اور اس کے خاندان کے بارے میں دلچسپ مکالمات یعنی بات کے ذریعے معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ معروضی سوالات ہیں، آپ فل ان دا بلینکس جسے پر کر سکتے ہیں آسانی سے، درج ذیل جملوں میں صحیح غلط کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مختصر ترین سوالات دیکھ لیں، سیارے کتنے ہیں، سورج کے گرد کون چکر لگاتا ہے، اس کا جواب آپ لکھ لیں۔ مختصر سوالات، اس ڈرامے کے کرداروں کے نام لکھیے۔ تو 3 نام ہیں، علی، نعیم اور خالد۔ وادی کسے کہتے ہیں، وادی کے بارے میں آپ لکھ دیں۔ تفصیلی جوابات لکھیے، سورج کی روشنی نہ ہو تو کیا ہوگا، ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہے۔ عملی قواعد، درج ذیل الفاظ سے جملے بنائیے، تارے، آگ، اسکول، غریب، شاعر، نعمت۔ عملی کام، اپنے استاد سے 9 سیاروں کے نام معلوم کیجیے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ اسے حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔